وقال الملك ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں اور اپنا مخصوص بنا لوں۔ چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانے بھیجی، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور قید خانے سے نکلتے وقت آپ نے قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ یعنی قید خانے کے متعلق آپ نے یہ لکھا کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں بلائیں ہی بلائیں ہیں، یہ قید خانہ زندوں کے لیے قبر ہے اور سچے لوگوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جیل میں اگر کوئی سچا آدمی چلا جائے تو اس کا جیل میں جانا اس کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا، پوشاک پہنی، شاہی لباس پہنا اور ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی ہے اور اس کی ثنا برتر ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی، یا رب تیرے فضل سے اس بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور اس بادشاہ کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ چچا اس مناسبت سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ در حقیقت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، تو ان کو ہمارے عرف میں تایا کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے تایا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا، یہ میرے عم عربی میں چچا کو اور تایا کو کہتے ہیں، یہ میرے تایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے والد کی زبان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، باوجود اس کے کہ بادشاہ کو 70 زبانیں آتی تھیں۔ پھر اس نے 70 زبانوں میں گفتگو شروع کی، کبھی کسی زبان میں گفتگو کرتا، کبھی کس زبان میں۔ تو جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی، آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس وقت ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی، اور یہ جو روایت ہے 30 سال کی، اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر 7 سال یا 12 سال تھی، اور جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا زلیخا کے کہنے پر تو اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور پھر آپ 12 سال جیل میں رہے۔ جب جیل سے باہر نکلے تو آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس عمر میں یہ علوم کی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی، اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ فلما کلمہ، پھر جب اس سے بات کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں
معزز معتمد ہیں۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سنانے سے پہلے پورا خواب تفصیل سے سنایا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کیونکہ بادشاہ نے جو خواب سنایا تھا وہ خواب مجمل تھا، تو آپ نے وہ پورا خواب جو بادشاہ نے دیکھا تھا اس کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ کہنے لگا، آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب تعبیر ارشاد ہو جائے۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی اور بارشوں کے سال میں کثرت سے کاشت کرائی جائے، پیداوار کثرت سے پیدا کی جائے، اور غلے ماں بالوں کے محفوظ رکھے جائیں، اور لوگوں کی پیداوار میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور مصر کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئیں گے، اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور اتنے مال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلے بادشاہوں کے پاس جمع نہ ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ انتظام کون کرے گا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، یعنی مصر کے خزانے میرے ہاتھ میں دے دے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں، یعنی اپنی حکومت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے۔ بادشاہ نے کہا، آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں، مسائل۔ احادیث میں طلب امارت کی ممانعت آئی ہے۔ احادیث میں یہ منع ہے کہ انسان حکومت کی طلب کرے، تو فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہوں، یعنی ملک میں دوسرے لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، حکومت میں آ کر وہ احکام کو نافذ کر سکتے ہیں، اس وقت حکومت طلب کرنا، امارت طلب کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم کرنے کے لیے امارت طلب کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، امت کے مسالے کے عالم تھے، آپ جانتے تھے لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسانی پہنچانے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس لیے آپ نے حکومت کو طلب فرمایا۔ دوسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے، یعنی ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدہ قبول کرنا اور نیت یہ ہو کہ میں انصاف قائم کروں گا تو عہدہ قبول کرنا جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ آپ نے یہ لکھا کہ اگر احکام دین کا اجرا کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین کے بغیر نہ ہو سکے تو اس سے مدد لینا جائز ہے، یعنی دین کے احکام کو جاری کرنے کے لیے کافر یا فاسق بادشاہ سے مدد لینے کی ضرورت ہو اور اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس سے مدد لینا جائز ہے۔ اس کے بعد مسئلہ لکھا کہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر اور تکبر کے لیے ناجائز ہے، یعنی اپنی خوبیوں کو بیان کرنا فخر کرنے کے لیے، تکبر اور بڑائی کرنے کے لیے ہو تو یہ ناجائز ہے۔
لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ مقصد یہ ہو کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے یا لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں تو اپنی خوبیوں کو بیان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا ہوں۔